بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے کہنے لگا، اے حضرت علی، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ دین اسلام ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنے آیا ہوں، جس کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم مجھ سے بلا جھجک سوال پوچھ سکتے ہو، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا پہلا سوال ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے کھا تو بہت کچھ لیا مگر پیا کچھ نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون دو دوست ہیں جن میں آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت ہی جلدی اگایا تھا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی ہی نہیں؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ میرا اگلا ساتواں سوال یہ ہے، وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر تو 50 سال تھی مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی؟ مطلب وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ اس شخص کے سوالات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں جس نے کھا تو بہت کچھ لیا مگر پیا کچھ بھی نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ جادوگروں کے سانپ سارے کھا گیا مگر پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پیا۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ جسم اور روح ہیں۔ تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ تو وہ شرک ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ تیرا چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلدی اگایا تھا؟ تو تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک ہی لمحے میں زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا، تو آپ اللہ سے اپنی صحت یابی کی دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس کے لیے حرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں سایہ دار اور پھلدار درخت نکل آیا۔ اس درخت کے پھل کو کھا کر آپ دوبارہ سے صحت یاب ہو گئے۔ یہ وہی درخت ہے جو پانی کے بغیر ایک ہی لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ تیرا پانچواں سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ چیز پانی ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ پانی کے چلنے میں اللہ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا کہ تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ انسان دنیا میں آ کے مایوس رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے منزلیں خود بخود آسان ہوتی جاتی ہیں۔ تمہارا چھٹا سوال یہ ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہو؟ تو وہ درخت شبر طوبہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے نیچے اللہ نے مشک اور زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ ان کو اسی طرح میسر ہو جائے گا۔ تیرا 7واں سوال یہ تھا کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی عمر تو 50 سال تھی مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی؟ مطلب وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر کہیں سوار ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرتے ہوئے پایا تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کاش میں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہی کہنا تھا
کہ اللہ نے ملکل موت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ پھر ملکل موت نے اس طرح آپ کی جان کو قبض کر لیا۔ اس طرح اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلائی رکھا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم، جہاں ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تھا، اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں، مگر آپ کے بیٹے کی عمر 100 سال ہو چکی ہے۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، بالکل اسی طرح میں اس بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن اسی طرح زندہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا، اے ابن آدم، انسان کو فرشتوں سے افضل اور اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت ہے، لیکن میں تمہیں یہ سب دینے سے پہلے تمہارے وجود میں سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تو نے مجھے اپنی زندگی میں تلاش کیا اور مجھے پہچان لیا تو تمہارے لیے ایسی نعمتیں ہیں جن کا تم زمین پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کی عظیم نعمت دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اس کا استعمال کر کے اللہ کو پہچان لے، اور انسانوں کی آزمائش کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے 4 آسمانی کتابیں اور 1,24,000 پیغمبر کم و بیش زمین پر بھیجے۔ لیکن افسوس، انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں، وہ یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ وہ دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کو نہیں پہچان پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ رو رو کر فریاد کریں گے کہ ایک بار ان کو زمین پر بھیجا جائے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا۔ جیسے ہی اس یہودی نے یہ سب سنا تو اس نے فوراً سے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چلتے ہیں، بائے، اللہ حافظ۔